سامعین محترم، اس سے پہلے میں ایک دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جس قافلے کے لحاظ سے، جس قافلے کے حوالے سے، اس میں آپ سے پرزور اپیل کی تھی کہ اس قافلے کے حق میں آواز بلند کیجیے، اپنے حکمرانوں کو بار بار جھنجھوڑیے تاکہ وہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے اپنی گونگی زبان سے کوئی ایک دو لفظ شاید بول سکے، لیکن خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے جو حکمران ہیں اور اس وقت ہمارے ملک کے دو نایاب کھلونے جو اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے اور امریکہ کے غلامی میں انتہا کر رہے ہیں، لیکن ان میں بولنے کی ہمت نہیں ہے کہ ہاں آخر اس مظلوم قافلے کا کیا قصور تھا۔ یہ تو انسانی ہمدردی کے تحت، انسانی حقوق کے تحت ان مظلومین تک اور ان بے سہارا لوگوں تک اور ان بے گھروں لوگوں تک جو ہے کچھ امداد پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اسرائیل نے اس قافلے کو کیوں روکا؟ ان کے موبائل فون بند کیے، ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اسرائیل نے ایک بہت بڑا جو ہے جرم کیا، ایک جنگی جرم کیا ہے، لیکن افسوس کہ کوئی نہیں ہے جو اسرائیل سے پوچھ سکے، کیونکہ اس وقت اسرائیل وہ بظاہر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کی بات چلتی ہے، لیکن ٹرمپ بھی اسرائیل کا غلام ہے۔ ٹرمپ بھی وہی کرتا ہے جو نیتن یاہو کہے گا، کیونکہ امریکہ کی ساری حکومت اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں نے اس پہ مکمل قبضہ کیا ہوا ہے۔ امریکہ خود آزاد نہیں ہے، امریکہ کے سارے فیصلے یہودی کر رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ تھوڑا سا پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہودیوں نے پوری دنیا میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا جو ہے ان کے قبضے میں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں اسرائیل نے کتنا ظلم کیا اور کر رہا ہے، اور اس قافلے کو روکنا تو کہیں پر بھی جو ہے اس کا جواز نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس سے پہلے بھی کہیں ایسے پرامن قافلے گئے، ان کو بھی روکا اور اس قافلے کو بھی اس نے روک لیا، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہے پوچھنے کی، کسی میں جرت نہیں ہے پوچھنے کی۔ کیوں کہ اسرائیل نے ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے کوئی اس کے سامنے کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ چلے ہم ایک کام، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ ہم اہل غزہ کی مدد کیسے کریں اور اسرائیل سے جنگ کیسے کریں۔ افسوس کہ اس ویڈیو کو بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ ہمارے پاس، میں اب بھی کہتا ہوں، اس ویڈیو کا خلاصہ کہ ہمارے پاس 4 ہتھیار ہیں، ہم ان کو استعمال کریں۔ ایک دعا ہے، ایک ہمارے پاس جو ہے فلسطین کی مدد، چندہ کر کے ان کی مدد کی جائے، اور تیسری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ آواز بلند کی جائے، اور آخری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ اسرائیل کی تمام کمپنیوں کا اور اسرائیل کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کم سے کم یہ 4 کام تو ہم کر سکتے۔ چلے مان لیے ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غلام ہے، وہ امریکہ جو کہے گا انہوں نے وہ کرنا ہے۔ میں اور آپ جتنا مرضی چیخ لیں، جو مرضی کہیں، میری اور آپ کی کوئی بات نہیں چلے گی تو امریکہ کی چلے گی، اور امریکہ پر چلے گی تو یہودی اور اسرائیل کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ فلسطین کو جلد سے جلد آزادی عطا فرمائے اور اسرائیل کو اللہ نیست و نابود کرے، اور انشاءاللہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہر چیز پکار کر کہے گی اے مسلمان، یہودی ادھر چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو مار لے۔ بہت عنقریب یہ وقت آنے والا ہے، بس اپنی دعاؤں کو تیز کرے اور جو ہے مسلمان مجاہدین کے لیے خصوصی دعا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک دل حکمران نصیب فرمائے۔